ممالک کی حفاظت نہیں کریں گے جنہوں نے ادائیگی نہیں کی اور ماسکو کو ان کے ساتھ جو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین آج حاضر ہوئی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات جو کہ ہو چکے ہیں، رزلٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے اور بازی جو تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ لے چکے ہیں۔ اور اب دیکھنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے کتنی تبدیلیوں کے مظاہرے کر لیے ہیں، عوام کو کتنا اپنے مطالبوں سے کتنے وعدے کر چکا ہے، یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو لیٹس بگن، اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ کی بطور صدارت تقریباً حلف برداری سے قبل امریکی صدارتی انتخابات کے تمام معاملات 17 دسمبر تک طے ہو جائیں گے۔ ٹرمپ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے نو منتخب صدر کو ان کی جیت پر مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے اور انہیں انتظامیہ کی منتقلی پر بات کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا ہے۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس کا کہنا ہے کہ الیکشن کا نتیجہ توقعات کے برعکس آیا ہے، مگر اقتدار کی پرامن منتقلی میں شامل رہوں گی۔ امریکی صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے موقع پر بٹ کوائن کی قیمت تاریخی بلند ترین سطح $75,000 پر پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، شکستوں سے بچا نہیں جا سکتا لیکن ہار مان لینا ناقابل معافی عمل ہے۔ ٹرمپ کی فتح کے بعد جو بائیڈن کا پہلا خطاب ہے یہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کے حوالے سے قوم سے پہلا خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کو قبول کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں اپنے خطاب کے دوران جو بائیڈن نے امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کی تعریف کی اور ان کا کہنا تھا کہ شکستوں سے بچا نہیں جا سکتا لیکن ہار مان لینا ناقابل معافی عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مضبوط ترین معیشت چھوڑ رہے ہیں، ہماری مدت کے مکمل ہونے میں ابھی 74 دن باقی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی کامیابی پر مبارکباد دینے اور اقتدار کی منظم منتقلی میں ان کی مدد کرنے پر بات کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 20 جنوری کو اقتدار کی پرامن منتقلی ہوگی اور میں صدر کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کروں گا۔ جو بائیڈن نے اپنے خطاب کے دوران اپنی کابینہ کا دفاع بھی کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں انتخابات میں ناکامی ضرور ہوئی ہے مگر اس کے باوجود ہمیں متحرک اور یکجا رہنا ہوگا۔ امریکی صدر کے خطاب کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار بران جونیئر کے مطابق امریکی صدر نے اپنے مختصر خطاب کے بعد وہاں موجود صحافیوں کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ امریکی صدر سے یہ سوال بھی ہوا کہ انتخابی مہم میں کہاں غلطی ہوئی ہے اور کیا آپ امریکہ میں جمہوریت کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس کے جواب میں بھی کچھ نہیں کہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیٹو چیف ٹرمپ کے ساتھ روس اور شمالی کوریا سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ نیٹو چیف جو ٹرمپ کے ساتھ ہیں وہ ان سے کس بارے میں، روس اور شمالی کوریا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ نیٹو کے سربراہ مارک روٹے نے بورڈ میں ہونے والے یورپی ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس سے قبل میڈیا سے بات کی۔ یوکرین کی جنگ میں شمالی کوریا کے کردار اور روس کی جانب سے شمالی کوریا کو ٹیکنالوجی کی فراہمی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر اس قسم کے خطرات پر بات کرنے کا منتظر ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں ممالک یعنی روس اور شمالی کوریا کا اتحاد نہ صرف نیٹو کے یورپی رکن ممالک کے لیے خطرہ ہے بلکہ امریکہ کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ گزشتہ ماہ نیٹو کی جانب سے پہلی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ شمالی کوریا کے فوجی روس میں جنگی محاذ پر تعینات کیے گئے ہیں۔ نیٹو نے اسے ایک بڑی استشال انگریزی قرار دیا تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ کی کابینہ میں کون ہو سکتا ہے؟ اپنی انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ وعدے کیے تھے جن میں سے کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل نظر آئے، یعنی یہ کہ وہ اپنی انتظامیہ یا کابینہ میں کسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی دوسری مدت کے دوران کن کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ سوزی ویلز، انہوں نے ٹرمپ کی صدارتی مہم میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ممکنہ طور پر وہ ان کے آئندہ دور حکومت میں چیف آف سٹاف ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کام سابقہ پالیسی ایڈوائز بروک رولز کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے جس کو وہ
اپنی صدارت کابینہ میں ایڈ کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں۔ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر منتخب ہو گئے تو سابق آزاد امیدوار اور کووڈ ویکسین کے بارے میں شکوک شبہات رکھنے والے ولی یہ شخصیت خوراک اور دواؤں سے متعلق ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے والے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ سینٹ کی جانب سے کینیڈی کو کابینہ میں تعینات کی اجازت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ اس کے بعد شامل ہیں روک گرینیل۔ وہ ٹرمپ کی گزشتہ انتظامیہ میں جرمنی میں امریکی سفیر اور قومی انٹیلیجنس کے قائم مقام ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہیں وزیر خارجہ یا قومی سلامتی کے مشیر کا امیدوار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایلون مسک۔ ہم نے دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے بارے میں بہت کچھ دیکھا اور سنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا تھا کہ مسک کا حکومت میں کردار ہوگا۔ اس پر ایلون مسک نے کہا تھا کہ ٹرمپ اور میں ایک محکمہ بنائیں گے جو فضول سرکاری اخراجات پر نظر رکھے گا۔ مسک نے اسے حکومت کی استعداد بڑھانے کا محکمہ قرار دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ وہ 7 کام جن کا ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس لوٹ رہے ہیں اور سینٹ پر ریپبلک پارٹی کے دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد انہیں کانگریس میں اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے کافی حمایت حاصل ہونے کا امکان ہے۔ اپنی وکٹری کی تقریر میں ٹرمپ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ ان کے وعدے کیا تھے، انہوں نے عوام کے ساتھ وعدے کیا کیے۔ وہ وعدے یہ تھے کہ دستاویزات کے بغیر امریکہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بردری، اور اس کے بعد دوسرا تھا معیشت، ٹیکس اور ٹریف، اس کے بعد کلائمیٹ ریگولیشنز، اور اس کے بعد ہے یوکرین میں جنگ کا خاتمہ۔ یہ تو بہت اچھا وعدہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ یوکرین میں جو جنگ کافی دیر سے چلتی آ رہی ہے اس کا خاتمہ بھی کیا جائے گا۔ اسقاط عمل پر پابندی کا خاتمہ، 6 جنوری کے دن فساد کرنے والوں کو عام معافی، عہدہ سنبھالنے کے 2 سیکنڈ کے اندر تجربہ کار پروسیکیوٹرز کو برطرف کرنے کا عہد۔ یعنی کہ ٹرمپ نے جو وعدے کیے ہیں ان میں سے یہ 7 وعدے ہیں جو میں نے ان کے نام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن پہلا وعدہ اس کا جو تھا وہ ہے کہ دستاویزات کے بغیر امریکہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بردری۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے امریکہ دستاویزات کے بغیر مقیم تارکین وطن کو بڑے پیمانے پر ملک بدر کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے میکسیکو کی سرحد پر اس دیوار کی تعمیر مکمل کرنے کا بھی وعدہ کیا جو ان کے پہلے دورے صدارت میں شروع ہوئی تھی۔ ماہرین نے بی بی سی کو بتایا کہ ٹرمپ نے ملک کی برداری کے وعدے کو بڑے قانونی اور لاجسٹک چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس سے اقتصادی ترقی کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا وعدہ تھا کہ وہ ایگزیکیوٹ پول کے اعداد و شمار تجویز کرتے ہیں کہ ووٹرز کے لیے معیشت ایک اہم مسئلہ تھا۔ ٹرمپ نے مہنگائی کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے جو اگرچہ اب کم ہوئی ہے مگر صدر جو بائیڈن کے دور میں اعلیٰ سطح پر پہنچ گئی تھی، لیکن صدر کا قیمتوں پر براہ راست اثر انداز ہونے کا اختیار بھی محدود ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر ٹیکسوں میں کٹوتیوں کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے زیادہ تر غیر ملکی اشیاء پر کم از کم 10% کے لیے نئے ٹیرف تجویز کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین سے درآمد پر 60% اضافی ٹیرف برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ ماہرین اقتصادیات نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے عام لوگوں کے لیے اشیاء کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد کلائمیٹ ریگولیشن۔ اپنی پہلی صدارت کے دوران ٹرمپ نے ماحولیات کے حوالے سے سینکڑوں ریگولیشنز کو واپس لیا اور امریکہ کو پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے دستبردار ہونے والا پہلا ملک بنا دیا۔ اس بار بھی ٹرمپ نے ریگولیشن میں کمی کا عزم ظاہر کیا اور اس کا ماننا ہے کہ اس سے وہ امریکی کار انڈسٹری کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مسلسل الیکٹرک گاڑیوں پر تنقید کی۔ ٹرمپ نے فوسل فیولز کی پیداوار میں اضافہ کرنے کا عہد کیا اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے لیے ڈرلنگ کا بھی عہد کیا۔ یہ آرکٹک بیابان علاقوں کو تیل کی کھدائی کے لیے کھولنا چاہتے ہیں۔ یوکرین میں جنگ کا خاتمہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرین کو دی جانے والی اربوں ڈالر کی امریکی فوجی امداد پر لمبے عرصے سے تنقید کرتے آئے ہیں۔ ٹرمپ نے منتخب ہونے کی صورت میں اس تنازع کو 24 گھنٹوں کے اندر ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ غیر ملکی تنازعات سے خود کو الگ کرے۔ غزہ میں جنگ کے حوالے سے ٹرمپ نے خود کو اسرائیل کا کٹر حامی قرار دیا ہے لیکن اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا آپریشن ختم کر دیں۔ انہوں نے لبنان کے ساتھ جنگ بھی ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی تفصیل ابھی کلیئر واضح
تازیہ نہیں ہو سکی ہے۔ یہ کچھ وعدے تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی عوام کے ساتھ کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ عہدہ سنبھال لیں گے، اوتھ اٹھا لیں گے، تو اس کے بعد یہ اپنے یہ کام سر انجام دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اس سب سے مین بات یہ آتی ہے کہ کیا ٹرمپ بڑے پیمانے پر تارکین وطن کو امریکہ سے نکال سکتے ہیں؟ ٹرمپ نے گزشتہ دورے صدارت میں جارحانہ امیگریشن پالیسیاں اپنائی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد وہ ان سے ایک قدم آگے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی صدارت کے پہلے دن ہی امریکہ کی تاریخ میں ملک بدری کا سب سے بڑا آپریشن شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے دستی ویزات کے بغیر امریکہ میں مقیم تارکین وطن کے بچوں کے لیے پیدائشی حق شریعت ختم کرنے اور میکسیکو کے منشیات فروشوں کے خلاف جنگ لڑنے کا عہد بھی لیا ہے۔ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد نیٹو کا مستقبل کیا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے پہلے امریکہ والے نظریے میں یہ سوال بھی شامل ہے کہ نیٹو کا مستقبل کیا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور سوویت یونین کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر بننے والا فوجی اتحاد آج امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس سمیت 32 ممالک پر مشتمل ہے، اور یہ ان موضوعات میں سے ایک ہے جن سے ٹرمپ نفرت کرتے ہیں۔ بطور صدر وہ اکثر دھمکی دیتے تھے کہ اگر دیگر اراکین 2% GDP کا طے شدہ ہدف پورا نہیں کرتے تو وہ امریکہ کو اس تنظیم سے نکال لیں گے۔ نیٹو قوانین کے تحت کسی رکن ملک پر حملہ بلاک کر کے تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سال فروری میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اس ممالک کی حفاظت نہیں کریں گے جنہوں نے ادائیگی نہیں کی، اور ماسکو کو ان کے ساتھ جو چاہے کریں۔ ان کی انتخابی مہم کی ویب سائٹ کے مطابق ان کا مقصد نیٹو کے مقصد کا مشن کا دوبارہ جائزہ لینا ہے۔ آئیے وہ امریکہ کو اتحاد سے نکال سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں رائے مقسم ہے۔ لندن میں قائم ایک دفاعی ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے ایڈ آلن کا کہنا ہے کہ اگر روس نیٹو کے رکن ممالک پر حملہ کرتا ہے تو وہ امریکہ کو نیٹو سے نکالے بغیر بھی یورپ میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی لا کر یا امریکی رد عمل کے لیے شرائط لاگو کریں گے۔ ٹرمپ کے اتحادیوں کا ماننا ہے کہ ان کے سخت الفاظ محض ایک مذاکراتی حربہ ہے تاکہ دیگر اراکین اس اتحاد کے دفاعی اخراجات پر حصہ ڈالیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔